اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے جو پوری کائنات کے علم کا تنہا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بزرگ گزرے ہیں تاریخ میں، شاہ بقی الدین ابن مخلد۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 19 سال تھی اور میں نیشا پور میں پڑھا کرتا تھا اور میرے اندر علم کا بڑا ذوق تھا۔ ایک استاد کے پاس جب میں پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے، میرے بیٹے تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، تو کسی اور بڑے عالم کے پاس جا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں؟ تو ان کے استاد کہنے لگے، اگر ہو سکے تو بغداد شریف چلا جا اور امام احمد بن حنبل کے پاس حاضر ہو جا۔ وہ حدیث کے حافظ ہیں۔ جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف پڑھ کر مزہ آ جاتا ہے۔ اور کیا بات ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ آج بھی مکے اور مدینے میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں کے لوگ حنبلی کہلاتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی شان انہیں اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ تو حضرت شاہ بدی الدین کہتے ہیں، میں نیشا پور سے نکلا جب تو میں بحری رستے کے ذریعے جانے لگا بغداد میں۔ جب جہاز میں بیٹھا اور رستے میں طوفان آ گیا، اور طوفان اس قدر تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے طویل دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی کہ ہم نے جہاں جانا تھا وہاں نہیں، کسی اور طرف کو چل پڑا۔ اور فرماتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد جہاز ایک کنارے پر جا کر لگا۔ وہ فرماتے ہیں ہم اس کنارے پر اترے، وہاں پتا چلا کہ جس جگہ پہ ہم اترے ہیں یہاں سے اگر ہم پیدل جائیں گے تو 1.25 مہینے میں بغداد کا سفر پڑے گا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ پیسے بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئے۔ اب میں وہاں سے اترا اور میں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، اور پورا 1.25 مہینہ لگا میں بغداد شریف پہنچ گیا۔ اور جب پوری جد و جہد اور مشکلاتیں برداشت کر کے میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا ہے۔ ان کے تو جمعہ پڑھانے پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ اور امام صاحب تو اب پڑھاتے ہی نہیں کیونکہ ان پر پابندیاں ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس تگ-و-دو میں لگ گیا کہ مجھے پتا چلے کہ امام صاحب کہاں قید ہے۔ جب میں نے پوچھ گچھ کی تو مجھے پتا چلا کہ امام صاحب کے گھر کو سب جیل قرار دے کر انہیں کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور گھر کے چاروں اطراف میں پولیس کھڑی ہے بادشاہ وقت کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ شاگرد شاہ بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے کہا تم قریب نہیں جانا، بس مجھے دور سے ہی بتا دینا، دکھا دینا کہ امام صاحب کا گھر کون سا ہے، کیونکہ یہ تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ بغداد آئے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں شاہ بقی الدین، ایک شخص نے حامی بری، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، صرف آنکھ کے اشارے سے بتاؤں گا کہ ان کا گھر کون سا ہے، کیونکہ حالات بہت خراب تھے۔ اور کہتے ہیں
کہ وہ مجھے ساتھ لے کر چل پڑا اور دور سے ہی اس نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے والا گھر کا دروازہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے میں واپس آ گیا اور ساری رات میں سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر تعلیم کس طرح حاصل کرنے جا سکتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی، میرے دل میں آئی۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری اور اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اپنے بالوں کو بکھیر دیا۔ جب میرے بال چاروں جانب بکھر گئے، ان کے بال کافی بڑے تھے، زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں شاہ بقی الدین کہ میں نے اپنے کپڑوں کو بھی کئی جگہ سے پاڑ ڈالا اور ٹخنوں کے قریب سے میں نے اپنی تہمت کو بھی تھوڑا سا پاڑا، اور ہاتھ کے اندر میں نے ایک کاسا پکڑا، جیسے فقیر مانگنے کے لیے کاسا پکڑتے ہیں۔ آج کے دور میں تو فقیر یہ کہتا ہے اگر کسی کو کچھ دیں تو اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اس وقت اس زمانے میں یہ کہتے تھے تمہیں اللہ اجر دے۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنی زبان پہ وظیفہ میں نے اچھی طرح پکایا کہ اللہ تمہیں اجر دے، اور نظریں میں نے جھکا لی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بغداد کی گلیوں میں چل پڑا۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ حضرت شاہ بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بغداد کی گلیوں میں گھومنے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کاسا میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں گھومتے ہوئے میں ان کے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور جو ان کی نگرانی پر سپاہی تھے میں ان کے پاس بھی گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اللہ تمہیں اجر دے، اور کاسا ان کے سامنے کیا تو ایک ایک دینار انہوں نے بھی میرے کاسے میں ڈالا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ آیا، اور میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں کہنا شروع کیا اللہ تمہیں اجر دے، اللہ تمہیں اجر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جوش ہی بدل گیا۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، خوبصورت امام اور خوبصورت چہرہ جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا حافظ ہو تو اس کے چہرے پر کیسا پیارا اور کتنا خوبصورت نور ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور امام صاحب نے جب ایک دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں رو پڑا، اور میں نے کہا او بغداد کے بادشاہ اور میرے محبوب کے علم کے وارث، میں آپ سے بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے آپ نے خیرات نہیں دینی، بس مجھے ایک حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا دیجئے، اور روز مجھے ایک حدیث صرف پڑھا دیا کریں۔ میرے عزیزوں، آج تو بہت سارے آن لائن ٹیوٹر بھی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر یہ اشتہارات بھی لگے ہوتے ہیں کہ اکیڈمیاں کھولی ہوئی ہیں، لیکن میرے عزیزوں آج کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے دلوں میں علم حاصل کرنے کی تمنا ہی نہیں ہے، اور کہنے لگے حضرت شاہ بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت آپ نے صرف ایک حدیث مجھے پڑھانی ہے روزانہ۔ جب امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا اور میری آواز سنی تو وہ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمانے لگے تو کیسے آئے گا؟ تو کہنے لگے حضرت شاہ بقی الدین حضرت میں بھکاری بن کے آیا کروں گا، میں خیرات مانگنے کے لیے آؤں گا، اور یہ بھی تو خیرات ہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی خیرات مانگنا۔ حضور آپ نے ایک حدیث پڑھانی ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پورا 1 سال بھکاری بن کے جاتا رہا، اور یہ ان کا جذبہ تھا، ان کا شوق تھا علم کو حاصل کرنے کا۔ حضرت شاہ بقی الدین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں پورا سال جاتا رہا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زنگ نہ لگ جائے،
لیکن میرے اللہ نے فضل کیا اور ایک طالب علم مجھے عطا کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورا سال جب میں ان کے دروازے پہ جاتا وہ ایک دھیلا بھی ڈال دیتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے سنا دیتے، اور فرماتے ہیں کہ دنیا ساری پڑھتی ہے لیکن ہمارے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ استاد محترم پہلے امامہ باندھتے، جبہ پہنتے، اور اس قید میں نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سناتے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی اور وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سناتے، اور میں بھی اسی درد سے وہ حدیث سنتا، اور فرماتے ہیں کہ اسی دورانیے میں ایک سال گزر گیا۔ وہ بدبخت حکمران جس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نظر بند کیا تھا وہ مر گیا، اور جو نیا بادشاہ آیا اس نے خود حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہت بڑا مدرسہ بنا کر دیا، اور اس نے بڑی جامع مسجد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جمعے کے خطبے کا بندوبست کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں طالب علم کئی ملکوں سے آ کر حضرت امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آ کر بیٹھنے لگے، اور فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچتا تو امام صاحب مجھے کہتے کہ تو ذرا آگے آ جا۔ جب میں آگے جاتا تو فرماتے مجھ سے، علم تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا، مرتے دم تک پڑھاؤں گا، لیکن جو میرے اندر فیض کی خیرات تھی وہ ساری اس نے حاصل کر لی، یعنی حضرت شاہ بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میرے عزیزو، علم اللہ کی دین ہے، لیکن تھوڑا سا بلکہ بہت سارا جو ہاتھ ہے اس میں ہمارے اپنے سیکھنے میں ہے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں۔ آج کے زمانے میں ہم دنیاوی تعلیم پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن کاش ہمارے والدین، میرے بھائی بہنیں ایسے ہو جائیں کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا علم بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ دنیاوی علم کو نہ سیکھیں، وہ بھی ضروری ہے اس وقت کے حالات کی مناسبت سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کا علم بھی سیکھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو بھی سیکھیں۔ اور ایک بات میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جو بچہ قرآن کا اور حدیثوں کا علم سیکھنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کریں گے تو اس کو دوسرے علم بھی بہت جلد حفظ ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ والدین بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور یہ زیادہ بہتر ہوگا اگر بچے بھی پڑھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ تاہا کی آیت نمبر 114 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یا اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ یہ قرآنی دعا ہے اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت بہترین دعا ہے، تو اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر علم کے دروازے کھول دے گا، اور علم چاہے جس طرح کا بھی مرضی ہو، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر علم کے لیے بہترین دعا ہے، اور اگر والدین پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھیں، لیکن جب یہ دعا مانگیں اور کریں، اس کا ورد کریں، تو ساتھ میں ذہن میں یہ ہو کہ میں اپنے یہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اے میرے اللہ میرے بچوں کے علم میں اضافہ فرما، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ بھی بنائے۔ اور اگر ہو سکے تو اس دعا کو اول آخر درود مبارکہ پڑھ کر جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو پڑھیں، اور پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی دم کیا ہوا پانی ایک بچہ ہو یا سب بچے ہوں تو سبھی کو پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کے کلام کا پڑا ہوا بابرکت پانی
جیسے جیسے آپ کے اندر اترتا رہے گا تو ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کشادگی عطا کرتے رہیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے بچوں کو علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔